बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इतवार 29 दिसंबर का आगाज़ हो गया और आज से ठीक 22 दिन के बाद नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने ओहदे का हल्फ उठा लेंगे, चार्ज ले लेंगे और उनकी काबीना, उनकी टीम जो है वो मैदान में उतर आएगी और ना सिर्फ अमेरिका के हवाले से बल्कि पूरी दुनिया के हवाले से जो नई अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी पॉलिसी पर अमल दरामद का आगाज़ हो जाएगा। तो ये 22 दिन का काउंटडाउन जो है वो आज से शुरू हो रहा है। 22 दिन के बाद मंजरनामा यकीनन वो नहीं रहेगा जो आज मंजरनामा आप अपने सामने देख रहे हैं। कुछ अहम चीज़ें इस होशरुबा काउंटडाउन के हवाले से मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि साइड बाय साइड आपको पता है कि ये पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मामलात, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है और मैं भी क्योंकि तवातर के साथ इसको फॉलो कर रहा हूँ, वीडियोस कर रहा हूँ, तो आई विल जस्ट रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ। मैं इसमें सिर्फ महदूद रहूँगा। 3-4 चीज़ें जो हैं नई या मुख्तलिफ चीज़ें वो आपके सामने रखनी है। एक मामला जो है वो ज़ाहिर है कि अमेरिका और पाकिस्तान से रिलेटेड नहीं है। हैरान कुन तौर पर रूसी सफारत खाने का एक ट्वीट है, बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट है। उसमें बहुत ज़्यादा मतलब निकालने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं आपके सामने अपना तज्जिया या उसकी कुछ जो है आप समझ लें कि कुछ परतें आपके सामने रख दूंगा कि रूसी सफारत खाने का ये माना खेज ट्वीट ये क्यों है, किस वजह से है, इसका क्या मतलब हो सकता है, इसका क्या मकसद हो सकता है। साथ ही 2 ट्वीट्स हैं रिचर्ड ग्रेनेल के हवाले से जिनको डिलीट कर दिया गया है। वो दोनों ट्वीट्स बड़े इंटरेस्टिंग थे और उन दोनों ट्वीट्स का डिलीट होना अपने अंदर एक बड़ा ही अहम किस्म का मीनिंग जो है वो रखता है। साथ ही मुस्लिम लीग नून की जो कन्फ्यूजन है वो बड़ी हैरान कुन है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी जमात समेत इस वक्त कन्फ्यूज़ नज़र आते हैं और अभी कन्फ्यूजन इस बात में है कि गिरबान पकड़ना है या पाँव पकड़ने हैं, और इन दोनों मामलात के दरमियान जो है मिक्स्ड मैसेजिंग मुस्लिम लीग नून की तरफ से नई अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ की जा रही है। इन तमाम मामलात पर वन बाय वन जो है वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखें जो ट्वीट आया है रूसी सफारत खाने का, वो सिग्निफिकेंट क्यों है? वो सिग्निफिकेंट शायद इस वजह से है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी सफ़ीर है पाकिस्तान में वो मुलाकातें नहीं करता। वो हुकूमत के लोगों से मुलाकातें करते हैं, वो अपोजिशन के लोगों से मुलाकातें करते हैं, मीडिया के साथ मुलाकातें होती हैं, कारोबारी शख्सियात के साथ, इसी तरीके से जो सिविल सोसाइटी के मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, ह्यूमन राइट्स पर काम करने वाले हैं, या जो मुआशरे की मुख्तलिफ जो है वो लेयर्स हैं, परतें हैं, उनसे ताल्लुक़ रखने वाले जो नुमाइंदे हैं उनके साथ मुलाकातें करते हैं, उनके हवाले से फील लेते हैं, अपनी हुकूमत का मतम नज़र सामने रखते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं और पाकिस्तान की ओवरऑल या किसी भी मुल्क की ओवरऑल जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होती हैं या दीगर मामलात हैं उनके ऊपर दे रिपोर्ट बैक। वो अपने कैपिटल्स में वापस रिपोर्ट करते हैं और फिर जो चीज़ें सिग्निफिकेंट होती हैं कि जिनको वो समझते हैं कि उनको मीडिया में भी लाना मुनासिब है, ज़रूरी है, वो मीडिया में भी लाई जाती हैं। लेकिन हर वो मुलाकात जो एम्बेसडर्स की होती है उसको मीडिया में पब्लिक नहीं किया जाता। पब्लिक की जाने वाली चीज़ों का हमेशा कोई ना कोई मकसद होता है। अब वो सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके बारे में हुकूमत का तज्जिया, हमारे बहुत सारे तज्जियाकारों का जो है वो एनालिसिस, फिर बहुत सारे इदारों का एनालिसिस ये है कि दैट पार्टी इज़ डन एंड डस्टेड, उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसका कोई किरदार नहीं होगा आने वाले वक्त में पाकिस्तान की हुकूमत साजी के हवाले से, पाकिस्तान में हुकूमत बनाने के हवाले से, या कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो प्रैक्टिकली इस वक्त पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात है उसके मुतल्लिक ये जो नैरेटिव है इसको पेडल किया जाता है। लेकिन रूसी सफ़ीर जो है वो असद कैसर से मुलाकात करते हैं। मुलाकात इतनी ज़्यादा अचंभे की बात नहीं है। असल बात यह है कि उसको अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से रूस ने पोर्ट्रे किया है, और वो भी एक ऐसे इंटरेस्टिंग वक्त में जिस वक्त हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका से जनाब मामलात ख़राब हो गए हैं, अमेरिका की नई इंतज़ामिया जो है वो कोई अच्छी वाइब्स नहीं दे रही, लगता ही है कि कुछ मुश्किल वक्त जो है वो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में आ जाएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनमें ऑप्शन ये है कि हम फिर अमेरिका जो है उसके कैंप से निकल के, या अमेरिका के साथ जो हमारी बड़ी एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप, अगरचे वो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, उससे निकल के हम चीन और रूस के कैंप में चले जाएंगे। तो जो रूसी सफ़ीर हैं वो मुलाकात करते हैं असद कैसर से, और असद कैसर वो है जो आपको पता है कि रेगुलरली या एक पीरियडिकल बेसिस के ऊपर इमरान खान साहब से अडियाला जेल में मुलाकातें करते हैं। तो वो जो गैर अहम सियासी जमात जिसको करार दिया जा रहा है उसके असद कैसर साहब से रूसी सफ़ीर मुलाकात करते हैं, और मुलाकात की एक नहीं 2 तस्वीरें जो हैं वो पोस्ट की जाती हैं रूसी सफारत खाने की तरफ से, और उसमें ये कहा जाता है कि जो एम्बेसडर अल्बर्ट पी है
وہ اسد کیسر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، MNA اور فارمر اسپیکر قومی اسمبلی۔ اس کے بعد جو ہے وہ روسی سفارت خانہ بتاتا ہے کہ امبیسڈر نے بریفنگ دی اسد کیسر صاحب کو پاکستان اور روس کے تعلقات میں جو مین اچیومنٹس ہیں اس کے حوالے سے جو ہے وہ ان کو بریفنگ دی گئی۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ری افرم کیا کہ روسی جو سائیڈ ہے، جو رشین سائیڈ ہے، روس ہے بحیثیت ایک ملک، وہ مزید پاکستان اور روس کے درمیان تعلقات کا فروغ کس طریقے سے چاہتا ہے، ان کو کتنا جو ہے وہ بڑھانا چاہتا ہے۔ یہ اب اسد کیسر کو کیوں بریفنگ دے رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کو یہ بریفنگ روسی سفیر کی طرف سے کیوں دی جا رہی ہے؟ اگر پاکستان تحریک انصاف ارریلیونٹ ہے یا اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے تو پھر روسی سفیر کا نہ صرف ملاقات کرنا بلکہ یہ کہنا کہ ہم نے اسد کیسر صاحب کو بریفنگ دی کہ ہمارے تعلقات کس قسم کے ہیں اور مزید کیسے ہم کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ تعلقات۔ پھر آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ the two sides also discussed regional and international issues of mutual interest، کہ دونوں کے درمیان جو ہے وہ علاقائی اور بین الاقوامی جو باہمی دلچسپی کے امور ہیں ان پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسد کیسر نے shared warm memories of his visit to Russia during his tenure as speaker to the National Assembly، اپنے دورے کی بات کی۔ اب جو اسد کیسر صاحب کے ساتھ ملاقات ہے یہ میرا خیال ہے کہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ صرف اس وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس میں جو امریکہ کی طرف سے اب امریکہ کی جو اپ کمنگ ایڈمنسٹریشن ہے اس کی طرف سے جو وارمتھ دکھائی جا رہی ہے عمران خان کے لیے اس کو بیلنس آؤٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ ماسکو کی، کریملن کی انسٹرکشنز کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ اب اگر عمران خان رشینز کو یہ پاسبلٹی نظر آ رہی ہے کہ عمران خان کسی ممکنہ امریکی دباؤ کی وجہ سے جیل سے باہر آ سکتے ہیں تو وہ یہ نہ ہو کہ میسج یہ جائے کہ ان کو صرف شکر گزار امریکہ کا ہونا چاہیے کہ امریکہ نے ان کی اس وقت میں مدد کی، کیونکہ یہ سب کا جو ہے وہ ایک میوچل اوپینین ہے کہ عمران خان جیل سے باہر آتے ہیں تو یہ بڑا ہی مشکل ہو جائے گا موجودہ حکومت کے لیے چلنا، اور اگر اس میں کوئی ڈیل جو ہے یا ایک ایسا معاملہ عمران خان کے لیے سیٹنگ کریٹ ہو جاتی ہے کہ جس میں ایونچولی وہ پرائم منسٹر کے عہدے پر آ جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ یہ تو یاد رکھیں گے کہ کس نے مشکل وقت میں ان کی یا ان کی جماعت کی مدد کی تھی اور کس نے نہیں کی تھی، تو اس کو شاید بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ کیا جا رہا ہے۔ اور یقیناً روسی سفیر نے، یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ میری انفارمیشن نہیں ہے، کہ اسد کیسر صاحب کو عمران خان کے نام ایک خصوصی پیغام بھی دیا ہوگا۔ یہ عین ممکن ہے کہ چاہے وہ آن بہاف آف ولادیمر پوٹن ہو، چاہے وہ آن بہاف آف سرگئی لاوروو ہو، لیکن یہ ملاقات جو ہے وہ بلا مقصد نظر نہیں آتی۔ عین اس وقت جب امریکہ سے رچرڈ گرینل کے ٹویٹس آپ دیکھ رہے ہیں، کچھ باقی جو وائبز آ رہی ہیں بائی پارٹیزن اس وقت اپ کمنگ ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے، وہ یقیناً یہ ہے کہ جو امریکہ میں موجودہ حکومت ابھی جو قائم ہونے والی ہے وہ عمران خان کے حوالے سے بڑا کوزی اپ کر رہی ہے، تو ایونچولی اگر عمران خان اس کے تحت باہر آ جاتے ہیں تو یہ شاید اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش ہے۔ اب آ جاتے ہیں جو ٹویٹس ڈیلیٹ کیے گئے ہیں، دین ٹورڈز دی اینڈ ہم بات کریں گے جو کنفیوژن ہے اس وقت، بڑی شدید قسم کی کنفیوژن ہے انکل گرینل کے حوالے سے۔ جو ٹویٹس ڈیلیٹ ہوئے ہیں وہ بھی بڑے انٹرسٹنگ ہیں۔ ایک ٹویٹ ہے جو ARY نیوز جو ہے اس کی طرف سے آفیشیلی ٹویٹ کیا گیا تھا، پروگرام میں ڈسکشن ہوئی تھی، اور اس پروگرام کی ڈسکشن میں جو گفتگو تھی وہ گفتگو اصل میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے ٹویٹ ڈیلیٹ کیا کون سا ہے اور کس کے کہنے یا دباؤ کے اوپر کیا ہے۔ ARY نیوز کا جو ٹویٹ تھا وہ جو بیورو چیف ہے امریکہ کے جہزیب علی، از اے گڈ فرینڈ، بڑے اچھا ان کے ساتھ تعلق بھی ہے، ان کا جو ہے انہوں نے جو بیسیکلی بات کی وہ گفتگو بڑی حیران کن تھی کہ اس میں تاثر یہی تھا کہ پاکستان تحریک انصاف پیسہ لگا رہی ہے امریکہ میں، کانگریس مین پہ پیسہ لگایا جا رہا ہے، اور پیسہ جو ہے وہ یعنی کہ ڈالر چھاپنے والے ملک کو ڈالر مانگنے والے ملک کے لوگ جو ہیں وہ فنڈ کر رہے ہیں لابنگ فرم کے ذریعے۔ اور یہ الزام آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بہت سارے میڈیا ہاؤسز اور اس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف سے لگایا جا رہا ہے کہ رچرڈ گرینل جو گفتگو کر رہے ہیں یہ میں نہیں بول دی، میرا یار بول دا یا پیسہ بول دا، تو وہ پیسہ لگ رہا ہے، ڈالرز لگائے جا رہے ہیں۔ رچرڈ گرینل نے کوئی پتہ نہیں دکان کھولی ہوئی ہے، وہ پیسے پکڑے جا رہا ہے، اور جو اس کو پیسہ دے رہا ہے وہ اس کے حق میں بیان دے رہا ہے۔ اب یہ بالکل حیران کن بات ہے کہ اگر یہ اتنا ہی آسان ہو
کہ آپ پیسے دے کے کسی سے بھی اپ کمنگ ایڈمنسٹریشن میں کوئی بات کروا لیں، چاہے اس کو اوپر سے وہ لائن ہے یا نہیں ہے، اپروول ہے یا نہیں ہے، تو پھر کوئی بھی بندہ جا کے پیسے لگا لے۔ اب یعنی یہ کہنا کہ فلاں میڈیا ہاؤس جو ہے وہ $5 لاکھ میں یا اتنے $1 لاکھ میں کر دیتا ہے، یہ کہیں کہیں درست بھی ہے، لیکن یہ ایسا کون سی بات ہے کہ یہاں پر میڈیا ہاؤسز کا منہ بھرنے والی حکومت وہ انٹرنیشنلی اپنے لیے ایک ایسی سچویشن کریٹ نہیں کر پاتی جہاں عمران خان کے خلاف اور ان کے فیور میں آرٹیکلز بھی چھپ رہے ہوں اور لوگ بھی گفتگو کر رہے ہوں۔ بہرحال ARY نے اور باقی چینلز نے بھی بہت سارے پروگرامز کیے جس میں یہ تاثر ملتا ہے کہ رچرڈ گرینل جو ہے وہ پیسے پکڑ کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر یہ جو تھا کہ اس وقت انفارمیشن یہی ہے کہ PTI کانگریس مینز کے اوپر پیسے خرچ کر رہی ہے۔ یہ جو بات کی گئی اس بات پہ رچرڈ گرینل نے بھی ریاکٹ کیا تھا، لیکن جو سجاد برقی ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اس کو کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے کہ سیکرٹری جنرل PTI OIC کے طور پر میں چیلنج کرتا ہوں ARY USA ریپرزینٹیٹو مسٹر جہانزیب کو کہ وہ ڈاکیومنٹ کریں اپنا کلیم، اپنے اس دعوے کو ثابت کریں کہ پاکستان تحریک انصاف پیسہ خرچ کر رہی ہے کانگریس مین پر امریکہ میں۔ میکنگ irresponsible statements on electronic media may have serious consequences، کہ اگر آپ الیکٹرانک میڈیا پر اس قسم کے الزامات لگا رہے ہیں اس کے بڑے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ if not documented I request this post be taken down immediately، کہ اگر آپ کے پاس کوئی دستاویزی ثبوت نہیں ہے فوری طور پر اس ٹویٹ کو واپس لیں۔ اور بہت وقت نہیں گزرا، 1-2 گھنٹے 3 گھنٹے کے اندر اندر یہ ٹویٹ جو ہے وہ اب ایگزسٹ نہیں کرتا، ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ ٹویٹ ہے جو رچرڈ گرینل کے یا تحریک انصاف اور جو کانگریس مین ہیں ان کے تعلق کے حوالے سے ایک بڑا دعویٰ تھا، حیران کن دعویٰ تھا، اگرچہ یہ دعوے اور بھی بہت سارے لوگ کریں، بٹ یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جیو بھی وہ ٹویٹ جس سے بیسیکلی فلیئر اپ ہوا تھا معاملہ وہ ڈیلیٹ کر چکا ہے، لیکن ایک ٹویٹ اور بڑا اہم ہے جو ڈیلیٹ ہوا ہے، رینڈم اکاؤنٹ سے ہوا، پاکستان میں بھی بہت سارے لوگوں نے اس کو فالو کیا۔ کوئی ایلینا کیلن کے نام سے جو ہے وہ ایک ٹویٹر اکاؤنٹ تھا، اس نے بریکنگ نیوز کے طور پر پورٹرے کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپوائنٹ کر دیا ہے رچرڈ گرینل کو، ان کی تعیناتی کر دی ہے ایک خصوصی مندوب کے طور پر افغانستان، پاکستان، بھارت، سری لنکا، بنگلہ دیش اور نیپال کے لیے، تو پریکٹیکلی ساؤتھ ایشیا کے لیے ان کو اپنا خصوصی مندوب بنا دیا ہے۔ یہ خبر درست نہیں تھی، یہ فیک نیوز ہے، اور اس فیک نیوز کو پوائنٹ آؤٹ ہونے کے بعد اس اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے، لیکن اس کو فیک نیوز خود رچرڈ گرینل نے قرار دیا ہے، لیکن اس سے یہ فیکٹ تبدیل نہیں ہوتا۔ حیران کن طور پر کہ ایک تو یہ کہ رچرڈ گرینل جو ہے وہ کتنی امپورٹنس کچھ ہی وقت میں کو تقریباً 14 دن کا وقت ہو چکا ہے ان کی اپوائنٹمنٹ کو کی اناؤنسمنٹ اعلان ہوئے ہوئے، اور اس دوران یہ ایک پوری ویو ہے اور انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہونے والا ہے بہت سارے ممالک کے حوالے سے جن کو ہاٹ سپاٹس کہا گیا ہے اراؤنڈ دا ورلڈ، پوری دنیا میں جو ہاٹ سپاٹس ہیں وہاں پر یہ بڑا امپورٹنٹ ہونے والا ہے، اور یہ بڑی ڈیسائسو قسم کی چیزیں آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تو رچرڈ گرینل کے حوالے سے یہ ٹویٹ تو ڈیلیٹ ہو گیا، لیکن دا فیکٹ ریمینز کہ جو موجودہ لوگ ہیں انہوں نے جانا ہے، انہوں نے ریپلیس ہونا ہے۔ یعنی ڈونلڈ بلوم اس وقت امریکہ کے سفیر ہیں پاکستان میں، وہ سفیر نہیں رہیں گے، کچھ ہی وقت رہ گیا، وہ اس حکومت سے الوداعی ملاقاتیں شروع کر چکے ہوں گے، ان آفیشل اور آفیشل جو الوداعی ملاقاتیں ہوتی ہیں یا کال آنز ہوتی ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ نئی ایڈمنسٹریشن آنے کے بعد شروع ہو جائیں گی، اور امریکہ اپنا ایک نیا سفیر جو ہے وہ تعینات کر دے گا پاکستان کے لیے۔ اور یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ کب اور کسے چوز کرتے ہیں اپنے نئے سفیر کے طور پر، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے کون سا نام سامنے آتا ہے، اور وہ پھر ظاہر ہے کہ ایک ایگریما آنے کا ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے، وہ اگر جب مرحلہ آئے گا تو میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ کیا چل رہا ہے۔ اب ساتھ ہی صرف ڈونلڈ بلوم نے چینج نہیں ہونا، ڈونلڈ لو نے بھی چینج ہونا ہے۔ ڈونلڈ لو ایز اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ اس ریجن کو دیکھتے ہیں جس میں پاکستان فال کرتا ہے، یا جن ریجنز کو دیکھتے ہیں ان میں سے ایک ریجن وہ بھی ہے جس میں پاکستان فال کرتا ہے، کیونکہ وہ سینٹرل ایشیا کے ممالک کو بھی دیکھتے ہیں، پاکستان ساؤتھ ایشیا کے ان ممالک کو بھی دیکھتے ہیں، تو انہوں نے بھی جانا ہے۔ تو وہ چاہے رچرڈ گرینل لگیں یا کوئی اور بندہ لگے، یہ بات تو طے ہے کہ ایک تبدیلی جو ہے وہ آنی ہے، اور یہی اس 22 دن کے کاؤنٹ ڈاؤن کا حصہ ہے جس میں یہ ساری چیزیں وقوع پذیر ہونا شروع ہو جائیں گی، اور یہ ساری ڈیولپمنٹس کے تناظر میں
ہاں مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف ان کی جماعت وہ حیران کن طور پر بہت کنفیوز نظر آتی ہے. ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ خواجہ آصف جن پر میں بڑی تفصیل سے بات کر چکا ہوں، اب وہ دوبارہ سے ان کے جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کو پلے کرنے کا فائدہ نہیں. وہ باقاعدہ وہ گریبان پہ ہاتھ ڈالنے والی بات انہوں نے کی. وہ ظاہر ہے کہ وہ اس کو پاکستان سے لنک کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جرت ہی کوئی نہیں ہے، اوقات ہی کوئی نہیں ہے، ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں یہ رچرڈ گرینل ہے کون، یہ تو کابینہ کا حصہ بھی نہیں ہے، اس کی تو ذمہ داری بھی نہیں ہے. اچھا ان کے فالو کرنے والے میڈیا کے لوگ بھی حیران کن طور پر انگریزی میں لکھا ہوا ٹویٹ تھا کہ وہ ہاٹسٹ اسپاٹس اراؤنڈ دا ورلڈ کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میرے خصوصی مندوب ہوں گے، اسپیشل انوائے ہوں گے، پریزیڈنشل انوائے جو مختلف ممالک کو دیکھیں گے انکلوڈنگ وینزویلا اینڈ نارتھ کوریا. تو یہ کیونکہ دو نام آ گئے تھے تو یہ اخذ یعنی کہ کر لیا گیا بہت سارے میڈیا ہاؤسز یا میڈیا ہاؤسز میں بیٹھے ہوئے لوگ اور مسلم لیگ نون کے لوگ اچھے بھلے جن کو انگریزی آتی ہے ان کی بھی بات کر رہا ہوں کہ وہ بھی جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ تو وینزویلا اور نارتھ کوریا کے لیے خصوصی مندوب ہے، اس کا پاکستان سے کیا تعلق ہے، یہ خام خواہی پاکستان کے بارے میں بات کر رہا ہے. لیکن ایک طرف تو رچرڈ گرینل کے اوپر اٹیکس ہیں. مسلم لیگ نون کے بہت سارے آفیشیل، ان آفیشیل، سیمی آفیشیل یعنی سرکاری اور نیم سرکاری جو ٹویٹر ہینڈلز ہیں ان سے ڈونلڈ ٹرمپ کو رچرڈ گرینل کو اٹیک کیا جا رہا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ میاں داؤد کی وہ ٹویٹ جس میں اس نے کہا کہ تہمت لگا کہ ماں پہ جو دشمن سے داد لے اس سخن فروشوں کو مار دینا چاہیے، اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اس نے کس طریقے سے اس پر ریاکٹ کیا. پاکستان کے سفیر سے جواب طلبی، جو IMF ہے اس کو ٹیگ کرنا، USAID کو ٹیگ کرنا، وہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ کس طریقے سے وہ مسلسل ہر چیز کو رد عمل بھی دے رہا ہے، ریاکٹ بھی کر رہا ہے، بات بھی کر رہا ہے، ہر چیز کا جواب بھی دے رہا ہے. لیکن مسلم لیگ نون جو ہے اس کی تمام تر یہ جو حملے ہیں جو رچرڈ گرینل پر کیے جا رہے تھے، کروائے جا رہے تھے، اپنے لائک مائنڈڈ لوگوں سے کروائے جا رہے تھے، لیکن سائملٹینیسلی ہم حیران کن طور پر دیکھتے ہیں کہ وہی رچرڈ گرینل جس کے بارے میں مسلم لیگ نون کے لوگ بیٹھ کر، وہ طارق فضل چودھری بھی غالباً ان کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے کچھ اسی قسم کی باتیں کر رہے تھے، حامد میر کے ساتھ گفتگو محمد مالک کے ساتھ جو خواجہ آصف صاحب نے کی وہ بھی آپ نے سنی ہوئی ہے کہ جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں تو اس کا نام پہلی دفعہ سن رہا ہوں، یہ بندہ کون ہے. جو بندہ جس کا نام آپ نہیں جانتے اسی کو پھر مسلم لیگ نون، کنفیوزڈ مسلم لیگ نون، میاں محمد نواز شریف با جماعت ان کی جماعت کے لوگ وہ یہ اب سمجھنے سے قاصر ہیں کہ رچرڈ انکل جو ہیں ان کا گریبان پکڑنا ہے یا ان کے پاؤں پکڑنے ہیں. کچھ لوگوں نے گریبان پکڑ لیے، اس کے بعد آپ ٹویٹس دیکھیں کچھ لوگوں کی، یعنی یہ ٹویٹس خیر اس کے اوپر تبصرہ جو ہے وہ تو پہلے بھی بہت ہو چکا ہے، میاں جاوید لطیف کی اور کوئی غلط انگریزی میں انجسٹس کے ساتھ سٹینڈ کریں گے وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا، طلال چودھری والی بھی. لیکن ٹویٹس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور معاملہ صرف رچرڈ گرینل کا نہیں ہے. رو کھنہ جو ہے ان کا تعلق دوسری جماعت سے ہے، ان کے ساتھ بھی احسن اقبال نے جو ہے اب فار ایگزامپل میاں جاوید لطیف کیا ٹویٹ کرتے ہیں، ڈیئر رچرڈ گرینل، میرے پیارے رچرڈ گرینل، have you ever felt the crushing weight of being falsely accused, torn away from your loved ones and locked away in a cell for months? I have. Under Imran Khan's fascist regime, I was unjustly imprisoned, an innocent man, my family devastated. My ailing mother suffered because of it. The pain was unbearable, but my innocence was ignored, swept aside by a government that used power to silence those it feared. And through all that suffering, not a single word from you, no tweet, no message of support. Was my family's pain too small to matter to you, or do you only speak for justice when it fits your narrative? True justice stands for everyone, not just the ones you choose. اب یہ طریقہ کار بھی بڑا حیران کن. اچھا بہت سارے لوگوں نے، تحریک انصاف کے لوگوں نے جاوید لطیف کی ڈونلڈ ٹرمپ پر سٹیٹمنٹس، مسلم لیگ نون کی ڈونلڈ ٹرمپ پر سٹیٹمنٹس اور اس کو برا بھلا کہنے کی، کیپٹل ہل حملہ وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں ٹیگ کی ہوئی ہیں. وہ آپ نے کیونکہ دیکھی ہوئی ہیں تو آئی ول ناٹ ریپیٹ دیم. لیکن اس ٹویٹ کو دیکھیں یا پھر آپ احسن اقبال صاحب کی جو رو کھنہ کو، جنہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا کہ جو رچرڈ گرینل مطالبہ کر رہے ہیں میں اس سے ایگری کرتا ہوں، عمران خان کو رہا کیا جائے، اس کے اوپر انہوں نے وہ کیا. تو اس کے اوپر احسن اقبال نے لکھا کہ آنریبل ریپریزنٹیٹیو رو کھنہ، I wish you had made similar tweet when Imran Khan incarcerated me and other opposition leaders as PM in false cases. My arm is
permanently deformed because Imran Khan arrested me 3 days after a major surgery, and despite doctor advising and court ordering therapy, he denied it to me. Imran Khan is not a political prisoner. He is facing criminal charges for siphoning 190 million returned by UK NCA to Pakistan from state of Pakistan's exchequer. He embezzled expensive state gifts with bogus receipts. Are these actions pardonable in US और इंडिया? अच्छा, एहसन इकबाल ने टेक्निकली ज़ाहिर है कि फिर लोगों ने इस 190 मिलियन पाउंड के केस का भी अपने अपने हिसाब से जो है वो जवाब दिया। वो तो ज़ाहिर है कि आपको पता है कि हर पार्टी का अपना उसके ऊपर एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन एहसन इकबाल ने तो फिर कोई और बात कर दी। जो गुफ्तगू जिस तरीके की जावेद लतीफ़ फॉर दैट मैटर और दीगर अकाउंट्स इन लोगों को टैग करके कर रहे हैं, वो इवन काउंटर प्रोडक्टिव है। उसकी वजह ये है कि जो लोग उनको कह रहे हैं कि हमारे साथ ये हुआ था, आपने उस वक्त आवाज़ नहीं उठाई, आज आप इमरान खान के लिए आवाज़ क्यों उठा रहे हैं, वो प्रैक्टिकली ये बता रहे हैं जो रिचर्ड ग्रेनल हैं उनको कि जो गुफ्तगू वो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। यानी वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमारे साथ इमरान खान के दौर में ये हुआ और लिहाजा इस दौर में अगर इमरान खान के साथ कुछ हो रहा है तो आपने क्योंकि उस वक्त आवाज़ नहीं उठाई तो आप आज भी आवाज़ ना उठाएं। ये एक वर्स्ट फॉर्म है। और फिर वही लोग जिनको आप ये समझते हैं कि हमने इनका दबाव बर्दाश्त नहीं करना, ये मैटर नहीं करते, इनका नाम नहीं पता, इनका ओहदा नहीं पता, ये जो है काबीना में कोई शख्स नहीं है, इनकी तो जिम्मेदारी पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के हवाले से नहीं है। तो एक तरफ ये कंफ्यूज पॉलिटिकल पार्टी या मौजूदा हुकूमत जिसको ये नहीं समझ आ रही कि आप एक तरफ से उसके ख़िलाफ़ हमले कर रहे थे, दूसरी तरफ आप उन्हीं को शिकायतें लगाने लगे कि अंकल ग्रेनल हमारे साथ इमरान खान ने ये किया था, हमारे साथ इमरान खान ने ये किया था। फॉर दैट मैटर इमरान खान ने हो सकता है किया हो। जब साद रफ़ीक साहब की बात सुन लें तो वो कहते हैं कि इमरान खान ने नहीं गिरफ़्तार किया था, मुझे गिरफ़्तार जो है वो जनरल बाजवा और साकिब निसार ने करवाया था। बट इस वक्त जो मंजरनामा है वो रिचर्ड ग्रेनल के और अपकमिंग यूएस एडमिनिस्ट्रेशन डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत 20 जनवरी, तो ये 22 दिन का काउंटडाउन, इसमें सिर्फ ये नहीं और भी बहुत सारी बातें आपको होती हुई नज़र आएंगी। तो ये जनाब डिटेल्स इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।